ویلکم ٹو ہیل سیزیو فیوژن، جس کو اردو زبان میں پگھلانے کا عمل کہا جاتا ہے۔ اس لیکچر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فیوژن کیا ہے اور کون سے کیمیکلز کو فیوژن کیا جاتا ہے اور اس کا مکمل طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کہاں اور کیوں اور کیسے کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ساری ڈیٹیل جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ واٹ از فیوژن اور ڈیفینیشن آف فیوژن؟ فیوژن کیا ہے یا پھر اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل جاننے کے لیے پہلی سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ فیوژن از دا پروسیس آف ہیٹنگ دا سالڈ until it melts۔ فیوژن پروسیس از commonly called melting۔ فیوژن ایک ایسے طریقہ کار کو کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی سبسٹانس کو گرم کرنا ہے، یعنی کہ ایسی سبسٹانسز جو کہ ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہیں لیکن آپ ان کو ٹھوس سے مائع میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو اس ٹھوس سبسٹانس کو گرم کرنا ہوگا اور آپ نے اس کو اتنا گرم کرنا ہے کہ وہ میلٹ ہو جائے، وہ پگھل جائے اور وہ مائع حالت میں تبدیل ہو جائے، اور اسی عمل کو فیوژن کہا جاتا ہے۔ فیوژن کو آپ عام زبان میں میلٹنگ یعنی کہ پگھلانے کا عمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم فیوژن کی مکمل تعریف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ فیوژن از دا پروسیس بائی وچ دا سالڈز گیٹ کنورٹیڈ انٹو لیکوڈز وداؤٹ ایڈنگ اینی سالوینٹ۔ فیوژن ایک ایسے طریقہ کار کو کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی ٹھوس چیز کو مائع میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی بھی ٹھوس کو مائع میں تبدیل کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں ہمیں اس سبسٹانس کے اندر کسی تیسری چیز کو ہرگز بھی نہیں ڈالنا ہے، یعنی کہ solid is directly converted into liquids without adding any other substance is called fusion۔ جیسا کہ مثال کے طور پر چینی کو پگھلانا ہو تو اس کو فیوژن کہا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ چینی کے اندر ہم پانی کو ڈالیں، یعنی کہ پانی کو ڈالے بغیر ہی چینی کو پگھلانے کا عمل فیوژن کہلاتا ہے۔ پروسیس آف فیوژن، کسی بھی کیمیکل کو پگھلانے کا مکمل طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل اس سلائیڈ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ All the substances are melted together and then cooled slowly with constant stirring until a uniform product is obtained۔ جس بھی سبسٹانس کو فیوز کرنا ہو سب سے پہلے اس تمام تر سبسٹانس کو ایک ہی ساتھ میں برتن میں ڈال دیں، اور اس کے بعد جب آگ کو آن کیا جائے تو ایسی صورت میں مسلسل طور پر اس سبسٹانس کے اندر چمچ کو چلایا جائے تاکہ ایک ساتھ ہی وہ سبسٹانس پگھلنے لگے، اور جب یہ کیمیکل اچھے سے پگھل جائے تو ایسی صورت میں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں، اور جب یہ کیمیکل ٹھنڈا ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی اس کے اندر مسلسل طور پر چمچ کو چلایا جائے تاکہ اس کے اندر ایک یونیفارمٹی رہے، یکسائی رہے، کیونکہ اگر اس میں چمچ نہیں چلایا جائے گا تو ایسی صورت میں اس کیمیکل کی اوپر والی سطح جمنا شروع ہو جائے گی، جو کہ ایک اچھی نشانی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کسی سبسٹانس کو پگھلایا جائے یا پھر ٹھنڈا کیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں اس میں مسلسل طور پر چمچ کو چلایا جائے۔ To avoid overheating, substances with higher melting points are heated fast to which substances with lower melting points are added۔ ایسی سبسٹانسز جن کا درجہ حرارت یعنی کہ پگھلنے کا جو ٹمپریچر ہے اگر زیادہ ہے تو ان کو آپ نے پہلے پگھلانا ہے، اور جن کا میلٹنگ پوائنٹ کم ہے ان کو آپ نے بعد میں ڈالنا ہے، اور کسی بھی سبسٹانس کو آپ نے زیادہ دیر تک گرم نہیں کرنا کہ وہ جلنے لگ جائے۔ Heat nearby substances and any volatile components are added in last when temperature of the mixture is low enough not to cause decomposition or volatilization of components۔ جب آپ نے کسی بھی چیز کو تیار کرنا ہو، یعنی کہ اگر 3 یا 4 چیزوں کو ملا کے آپ نے پگھلانا ہو تو ان سب چیزوں کو پگھلانے سے پہلے آپ کو ان کے میلٹنگ پوائنٹس کا پتہ ہونا انتہائی ضروری ہے، اور ایسے سبسٹانسز جن کا میلٹنگ پوائنٹ زیادہ ہو، یعنی کہ جو زیادہ دیر کے بعد پگھلنے لگے، آپ نے ایسی سبسٹانسز کو پہلے آگ پر رکھنا ہے،
جب وہ پگھل جائیں تو پھر اس کے بعد ایسی سبسٹانس کو ڈالنا ہے جو کہ تھوڑے وقت میں ہی پگھل جائے۔ اس کے بعد ایسی سبسٹانسز جو کہ ہیٹ لیبائل ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کو ہم زیادہ دیر تک آگ پر نہیں رکھ سکتے، ان کو آپ نے بعد میں ڈالنا ہے۔ اور ایسی اشیاء جو کہ بخارات بن کر اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، ان کو تو آپ نے بالکل ہی آخر پر ایڈ کرنا ہے۔ جب آپ ان تمام سبسٹانسز کو ڈال چکے ہوں تو اس کے بعد آپ نے درجہ حرارت کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے، یعنی کہ آگ کو آپ نے بہت ہی زیادہ سلو کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی سبسٹانس خراب نہ ہونے پائے اور کوئی بھی ان کا وولیٹائل کمپوننٹس بھی بخارات بن کر اڑنے نہ پائے۔ Fusion process is employed only when components are stable at fusion temperature۔ فیوژن کا یہ طریقہ کار آپ نے صرف ان کیمیکلز کے لیے ہی استعمال کرنا ہے جو کہ خود کو پگھلانے کے بعد بھی متوازن رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یا پھر ایسی پروڈکٹس جو کہ خود کو درجہ حرارت پر متوازن رکھیں۔ صرف آپ نے ان پروڈکٹس کو ہی فیوژن کے طریقہ کار سے گزارنا ہے۔ ایپلیکیشنز آف فیوژن ان فارمیسی۔ ادویات کے شعبے میں فیوژن کی کیا اہمیت ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، یہ ساری ڈیٹیل اس سلائیڈ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے فیوژن از ڈن ٹو پیوریفائی certain solid and semi-solid substances۔ Examples include beeswax, wool fat, soft paraffin are heated to melt and filtered while hot to remove the dissolved impurities۔ فیوژن کا طریقہ کار اصل میں کسی بھی ٹھوس چیز کو اور سیمی سالڈ چیز کو مائع حالت میں تبدیل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کو خالص کرنے کے لیے بھی فیوژن کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ چند ایک ادویات میں شامل ہیں بیز ویکس، وول فیٹ اور سافٹ پیرافن۔ ان تمام اشیاء کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو اچھے سے پگھلایا جاتا ہے، اور پگھلانے کے بعد ان کو فلٹر کیا جاتا ہے تاکہ ان میں موجود کوئی بھی امپیورٹیز ہیں تو وہ اچھے سے یہاں سے ریموو ہو جائیں، اور ان کے اندر باقی چیزوں کو حل کرنے کے لیے بھی ان کو پگھلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے فیوژن از یوزڈ ان میکنگ آئنٹمنٹس، کریمز، لوشنز اینڈ سپوزیٹریز۔ ان تمام ادویات کو بنانے کے لیے ہم کیمیکلز کو سالڈ سے لیکوڈ میں تبدیل کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی فیوژن کا طریقہ کار ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے اٹ از یوزڈ ان فارمیسی فار مکسنگ دا پروسیجر۔ ادویات کے شعبے میں فیوژن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ نے دو یا دو سے زائد کیمیکلز کو آپس میں مکس کرنا ہو تو اس کے لیے بھی فیوژن کا طریقہ کار ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فورتھ نمبر پر ہے اٹ از یوزڈ ان فارمیسی فار انکارپوریٹنگ ڈرگ کمپوننٹس انٹو دا بیس۔ ادویات کے شعبے میں تو فیوژن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اگر آپ نے کسی بھی ایک کمپوننٹ کو کسی دوسرے کمپوننٹ کے ساتھ حل کرنا ہو تو اس کے لیے بھی آپ نے فیوژن کا طریقہ کار ہی استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پر ہے کریمز، پیسٹ اینڈ جیلز آر آلسو فارمولیٹڈ تھرو فیوژن پروسیس۔ یہ تمام ادویات جن کے نام کریم، پیسٹ، جیل، آئنٹمنٹس، لوشنز اور سپوزیٹریز وغیرہ ہیں، ان تمام اشیاء کو بنانے کے لیے بھی، ان تمام ادویات کو بنانے کے لیے بھی فیوژن کا طریقہ کار ہی استعمال کیا جاتا ہے۔